الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہم جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بنیادی سوال ہے جو ہماری روزمرہ گفتگو میں آتا ہے جب ہم دین کے بارے میں اور دین کے معاملات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دنیا کے امتحان ہے اور ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امتحان کس چیز کا ہے اور ہم کیوں اس امتحان سے گزر رہے ہیں، ہم نے کیوں فیصلہ کیا کہ ہم اس امتحان سے گزریں۔ اور بھی کچھ ضمنی سوالات ہیں، جس طرح تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ مشکل سوالات کیوں آتے ہیں اس امتحان میں، مشکل مقامات کیوں آتے ہیں، ان مقامات سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امتحان، اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا انسانوں اور آدم کی پیدائش کے وقت پہ۔ اگر آپ قرآن و حدیث کو ریفر کریں تو جو مختصر سا سلسلہ بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیقات میں مصروف تھے، تخلیقات کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مخلوق جو انہوں نے پیدا فرمائی وہ عقل تھی۔ کچھ کتابوں میں اس کی جو تفصیل آتی ہیں اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا کر کے بہت خوش ہوئے، فخر فرمایا اور اسے کہا مجھے چل کے دکھاؤ۔ اور جب اس مخلوق نے، عقل نے ان کو چل پھر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں جس کو جو دوں گا تیرے توسط سے، تیرے وسیلے سے دوں گا، اور جس سے جو دوں گا تیرے توسط سے، تیرے وسیلے سے دوں گا۔ اب اگلا مرحلہ یہ پیدا ہوا کہ عقل کی جو نعمت ہے یہ کس کے حوالے کی جائے اور کس طرح سے حوالے کی جائے۔ اب یہاں تھوڑی سی انٹرپریٹیشن میری ذاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو، جو کہ غالباً ایک سافٹ ویئر تھا ہماری آج کی زبان کے حساب سے، یا اپلیکیشن تھی، اس کو ایک ہارڈ ویئر میں کنفائن کیا، جس کو آپ اپنی آج کی زبان میں ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو غالباً روح کہتے ہیں۔ تو روح پہ جو کہ ہارڈ ویئر ہے نوے، اور میں اس کو ہارڈ ویئر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میری نظر سے گزری تھی ایک ریسرچ جس میں باقاعدہ روح کا وزن کیلکولیٹ کیا گیا تھا کہ کچھ ڈاکٹر حضرات نے ایک زندہ انسان کا وزن کیا، اور جب اس کی روح نکل گئی، اس کی جان نہیں بچی، پھر وزن کیا تو اس میں فرق نکلا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کے اندر کوئی چیز تھی اتنے وزن کی جو کہ نکل گئی۔ تو ایک پیکج بن گیا۔ اب وہ حوالے کرنا تھا کسی کے۔ یہاں سے پھر آپ قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو نعمت ہے یہ تمام مخلوقات کو آفر کی، اور اس نعمت کو لینے کے جو فوائد ہیں وہ بھی بیان کیے، اور اس نعمت کو لینے کے بعد جس امتحان سے گزرنا پڑے گا یا جن امتحانات سے گزرنا پڑے گا وہ بھی بیان کیے۔ تمام تر مخلوقات نے ان امتحانات کے پیش نظر اس نعمت کو، اس صلاحیت کو، اس فوقیت کو جو اس کے ذریعے مل سکتی تھی نہ لینے میں بہتری سمجھی۔ ہم نے لے لی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ اور آگے اللہ نے پھر ججمنٹ بھی دی إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، اور یہ انسان جو ہے یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ استاد یہ کہتے ہیں کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو خود کو اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری کو، امتحان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے۔ ہم نے دونوں کام کیے۔ اس سے ایک ضمنی بات یہ نکل آئی کہ بطور انسان ہم ہمہ وقت اس معاملے میں ملوث رہتے ہیں۔ ہم خود کو اوور اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں اور ذمہ داریوں کو، امتحانوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ تو بعد میں تفصیل میں گفتگو کریں گی۔ تو اگر آپ امتحان میں سرخروئی چاہتے ہیں، جہاں کہیں خود کو اوور اسٹیمیٹ کرنے لگیں رک جائیں، اور جہاں کہیں خود کو اوور اسٹیمیٹ کرتے ہوئے ساتھ میں ذمہ داریوں کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگیں وہاں بھی رک جائیں۔ یہ دونوں معاملات انسانوں کے گروہ، ادارے، قومیں، سب کے لیے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ جو ادارے اس مسئلے سے گزرتے ہیں وہ بھی ناکام ٹھہرتے ہیں۔
اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو ہم نے اٹھا لی۔ اب جب ہم نے یہ ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کر لیا تو اگین احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو اکٹھا کیا۔ ایک گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہتھیلی مبارک پر آ گئے۔ آج ہمارے لیے اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اگر ہر روح جو ہے ایک بٹ یا ایک بائٹ بھی ہے تو 8 ارب ہم آپ ہیں تقریباً، اتنے پہلے آئے ہوں گے، 20-22 ارب مسئلہ ہی کوئی نہیں نا جی، تو یو ایس بی میں آ جاتے ہیں، تو ہتھیلی تو بڑی ہوتی ہے یو ایس بی سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب روحوں نے، جس میں اور آپ بھی یقیناً شامل تھے، کہا قالوا بلا، بے شک تمہارا رب۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ہم نے بطور آدم اور ابن آدم اس امتحان میں شامل ہونے کا برضا اور رغبت بلا جبر و اکراہ، یعنی اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی پابندی کے فیصلہ، کیونکہ اس کے بدلے ہمیں مل رہا تھا اللہ کا خلیفہ ہونا۔ اس دنیا میں تمام جو مخلوقات تھیں اس عقل کی خوبی کے بعد یا تو ہماری تابع ہو گئیں یا ہمیں یہ صلاحیت مل گئی کہ ہم ان کو اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ تسخیر زمان و مکان ہمارے لیے آسان ٹھہرا اور ہم وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ گھوڑوں، بکریوں، بیلوں سے تسخیر کا جو سفر شروع ہوا، آج وہ ستاروں، کہکشاؤں اور گلیکسیز تک جا پہنچا۔ آج سے کئی سو سال پہلے الف لیلا میں اڑنے والا قالین ہوتا تھا جو صرف جادوگر کی ملکیت ہوتا تھا۔ آج وہ اڑنے والا قالین 6000 روپے کا ٹکٹ دے کے کوئی بھی لے سکتا ہے۔ تو فوائد تو ہمیں ملے اور مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ تو یہ ہم نے وعدہ کیا۔ اب یہ وعدہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ یہاں ایک چھوٹی سی فلسفیکل ڈسکشن ہے۔ اللہ کے ہاں وقت ایک ہی ہے، روز ازل سے قیامت تک۔ ہمارے لیے بطور انسان، بطور ابن آدم، وقت کی ڈائمینشنز فرق ہو جاتی ہیں۔ ہمارا وقت عام طور پہ شروع ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ سیکوینس دیکھیے گا اللہ نے کس طرح بنایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں استادوں سے گفتگو سننے کی بنیاد پر کہ اللہ نے اس سارے وقت کو ہمارے ریفرنس میں 3 سلائسز میں کاٹ دیا۔ پہلا سلائس وہ تھا جس کی ہم نے گفتگو کی، جب ہمیں عقل ملی، روح ملی، خلافت ملی اور ہم نے اللہ سے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے، اور پھر وہ سلائس کٹ گیا۔ دوسرا وقت تب آیا جب ہم دنیا میں آ گئے۔ الستُ بربکم قالوا بلا، کٹ، دوبارہ کیمرہ کھلتا ہے، دنیا میں تشریف لے آئیں، اس کان میں اذان ہوتی اللہ اکبر، اللہ اکبر، جوڑ دیا اس نے ہمیں۔ اگر ہم سب کانشیس میں الستُ بربکم لے کے آئے ہیں، جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمام انسانوں کو ہم نے فطرت سلیم پہ پیدا کیا، تو جیسی کان میں اللہ اکبر آتی ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے اللہ وہی ہے۔ پھر تیسرا سلائس شروع ہوتا ہے جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قبر میں پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، کون ہے تیرا رب؟ اگر کنٹینیوٹی جاری ہے تو یہ بنتا ہے الستُ بربکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ربی، سیکوینس پوری بنتی ہے۔ امتحان صرف یہ ہے کہ درمیان والے سلائس میں پہلا اللہ اکبر سننے سے لے کے عالم نزا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے تک کے سفر میں یہ توفیق کیسے انٹیکٹ رکھی جائے کہ جس اللہ کو ہم کہہ کے آئیں تمہارا رب ہے، ہم اس کو رب سمجھتے ہیں۔ یہ امتحان۔ باقی جو چیزیں جن کو ہم جنرلی امتحان سمجھتے ہیں وہ امتحان نہیں ہے۔ یا تو وہ امتحان کے پرچے کو حل کرنے کے لیے سلیبس ہے یا مشکل سوال ہے۔ عبادات سلیبس ہیں۔ اتنا رحمان و رحیم ہے وہ، ہمیں گفتگو کر چکے اللہ کے بارے میں، پیغمبر بھیجتا رہا یاد کرانے کے لیے، کبھی بھول گئے ہوں
پھر کتاب بھیج دی، پھر آخری پیغمبر بھیجے، پھر آخری کتاب بھیج دی، اس کو محفوظ کر دیا تاکہ ہم یہ نہ کہہ سکیں ہم تک بات نہیں پہنچی۔ تو یہ تو ایک سلسلہ آ گیا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اس میں اگرچہ ایک بحث اور بھی ہے، اس کو بھی ہم کسی اور لیکچر کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ پہلا آدم کون تھا اور وہ کیسے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آدم سے لے کے علیہ السلام رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں پتہ لگیں گی۔ مثال کے طور پر علوم نئے نئے دریافت ہوئے، میں جان بوجھ کے لفظ دریافت استعمال کر رہا ہوں، تھے وہاں علوم، فنون نئے نئے دریافت ہوئے، انسانی ذہن سائز میں، کیپیسٹی میں بڑھتا چلا گیا، فزیکل کیپیسٹی میں بھی اور انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں۔ تو جب رسول تشریف لے آئے اور آخری کتاب آ گئی، میرا خیال یہ ہے کہ جب فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتمم علیکم نعمتی، تو اس نعمت میں انسانی ذہن کی، عقل کی وہ میچورٹی بھی شامل ہے جو اس وقت سے بعد کے آنے والے انسانوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اس پیغمبر کی تعلیمات کی بنیاد پر ہی حق اور باطل کا فیصلہ کر سکیں۔ اور صاف ظرف نعمت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، صاف ظرف نعمت میں قرآن شامل ہے۔ تو تینوں چیزیں اکٹھی کر دیں، کیپیسٹی دے دی، یعنی اگر ہم آج کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں گفتگو کریں تو بینڈ وڈتھ بھی دے دی، پیغمبر بھی بھیج دی، بیک ہال بھی مل گیا، کتاب بھی دے دی، ڈیوائس بھی آ گئی جو ان کو کنیکٹ کرتی۔ اس کے بعد ہمارے ذمہ صرف یہ کام رہ گیا، اس سب کی بنیاد پر جو وعدہ ہم کر کے آئے ہیں اس کو نبھاتے رہیں۔ اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وعدہ کیا ہے؟ الست بربکم۔ اب رب ماننے کو ہم اپنا امتحان سمجھیں اگر، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تقاضے کیا ہیں اس کو رب ماننے کے؟ آسان رکھیں زندگی، اپنی بھی لوگوں کی بھی۔ مجھے یا آپ کو کیا ضرورت ہے وہ تقاضے ایجاد کرنے کے، بنانے کے؟ جو اس نے کہہ دیے ہیں وہی ہیں، اس میں بے شمار سہولتیں بھی ہیں، بے شمار رکاوٹیں بھی ہیں۔ کچھ چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، فرمایا یہ حدود ہیں میری، ان کے آگے مت جانا۔ کچھ چیزوں سے اس نے چھوٹ دی ہے، اور رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، محبت سے کی ہے۔ اس سارے مرحلے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، جملہ آیا تھا وہ ریپیٹ کر دوں، اس سارے مرحلے میں ہمارے لیے سب سے بڑی تسلی کی باعث کیا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا وہی ہے، لیکن ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ ہم عاجز ہیں اس کے سامنے، لیکن عاجزی کمتری نہیں ہے۔ ہم عاجز اس لیے ہیں کہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ ہم عاجز اس لیے ہیں کہ ہم لوکل ہیں، وہ ایبسولوٹ ہے، اومنی ہے۔ لیکن ہماری عاجزی کو وہ حقارت سے نہیں دیکھتا، ہماری عاجزی کو وہ سمجھتا بھی ہے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس نے ہمیں سہولتیں دے دی، اسے پتہ ہے ہم کیسے ہیں، اسے پتہ ہے کہ ہمارے اندر ایک اینیمل انسٹنکٹ چل رہا ہے، ہم ایک جانور تھے، ایک حیوان تھے عام زبان میں کہیں، اس کے اوپر اس نے روح کے ذریعے عقل ماؤنٹ کر دی، تو کانفلکٹ چلے گا ہمارے اندر، حیوانی انسٹنکٹ کا جو شہوات کو جائے گی، نفس کو جائے گی، اور علم کا اور عقل کا جو اس وعدے کی طرف لے کے جائے گی جو کر کے آئے ہیں، تاکہ امتحان میں پورے ہو جائیں۔ اس ایکویشن میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔